بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا ایک خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ یہ بات آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جنات پر اور انسانوں پر بھی تھی، اور سب کی بولیاں بھی آپ علیہ السلام سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو لے کر، اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عظیم واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، اس کی کل کائنات ہے، مجھے اللہ نے اس پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر متعلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے، مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کے سبب تھی۔ کیا خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا، اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے
یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہے یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمی انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے پر چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دستر کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے، مخلوق کی روزیوں کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ ناظرین، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت کے بلبوتے پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق بھی میں خود اپنے لیے پورا کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور ہماری روزی کا رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ شکریہ۔